السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ہونے والی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ابھی ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سب کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے فیس بک پیج کو لائک نہیں کیا اس کو لائک کر لیں، اور اگر آپ نے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکیں۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پولیٹکس میں ابھی کیا ہو رہا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف کا ایک الیکشن ہوا جو ساری دنیا نے دیکھا۔ پاکستان کے اندر ایک ینگ جنریشن جو ہے وہ بڑی ہو رہی ہے، وہ کچھ لوگ پولیٹکس کے سٹوڈنٹس ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ سارا کچھ کھیل کھیلتے ہیں ان کو پاکستان کی اخلاقیات کی، پاکستان کے نارمز کی، دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ٹریڈیشن اور کنونشنز کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایسی کیا ٹریڈیشن ہم سیٹ کر رہے ہیں کہ آپ دونس دھاندلی ڈراؤ دھمکاؤ اور ہر طرح کا اللیگل مینز استعمال کر کے آپ ایک گورنمنٹ بنائیں، اور اس گورنمنٹ کے تھرو آپ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں رول کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ بنی تو اس وقت کی کیا صورتحال تھی۔ جو ہمارے ممبران اسمبلی تھے ان کو پہلے تو خریدا گیا، خریدنے کے بعد ان کو رکھا گیا وہاں پہ جا کے ایک ہوٹل میں، وی آئی پی ہوٹل میں، اور اس کے بعد پھر ایک الگ جگہ پہ اسمبلی لگی اور وہاں پہ جناب وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، اور آخر میں جب جو ہمارے تھے اپنا وہاں کے اسپیکر صاحب نے اپنا ایک رول جو آئینی رول تھا وہ ادا کرنے کی کوشش کی، تو ان سے وہ اختیارات لے لیے گئے، ڈپٹی اسپیکر کو اختیارات دے دیے گئے، ڈپٹی اسپیکر کو خرید لیا گیا، اور ایک دھونس دھاندلی سے بنائی گئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ اب یہ حکومت جب قائم ہوتی ہے تو اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، لوگ جو ہے تقریباً پاکستان کا 8 کروڑ کا یہ صوبہ ہے، اس صوبے کے اندر آپ جب اس طرح کا ایک حکمران لے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ایک جو سول سوسائٹی ہے، ایک وہ طبقہ جس کا پولیٹکس کو لینا دینا نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف وہ پاکستان کے اندر ایک بہترین اور مستقبل کے خواب کے لیے خواب سجائے ہوئے وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہم جو ہے وہ ٹریڈیشن سیٹ کر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو رہی ہیں کہ آپ دونس دھاندلی ڈراؤ دھمکاؤ، کوئی بھی جو بھی انفیئر مین ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں، استعمال کر کے آپ حکمران بن جائیں، اور اس کے بعد جو آپ کے دل میں آئے کرے۔ اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ کی سوسائٹی ویک ہوگی، آپ کی پولیٹکس ویک ہوگی، آپ کی ڈیموکریسی ویک ہوگی، آپ کے ادارے ویک ہوں گے، سب کچھ ویک ہوگا۔ اب کیا ہوا، آج آپ 2 مہینے وقت بعد دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ووٹر تھے، جو ہمارے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو خریدے گئے تھے، ان کا ووٹ ہی ایکسیپٹ نہیں ہوتا، ان سب کو ڈی سیٹ کر دیا گیا۔ کیا ملا ان کو؟ مطلب آپ جہانگیر ترین اور علیم خان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ سب کچھ کر کے آپ کو کیا ملا؟ 1-2 سال کی حکومت جو پی ٹی آئی کی تھی اس میں رہتے، پھر آپ اس سے استعفیٰ دیتے اور نئے سرے سے نئی جگہ پہ جا کے الیکشن لڑ کے آپ اگر آتے تو پاکستان کی خدمت ہوتی۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں، پاکستان کے لیے آپ خاک کر رہے ہیں۔ آپ کا جو آپ نے یہ سارا ڈی اسٹیبلائزیشن کیا، پاکستان کو نقصان ہوا، صوبے کو نقصان ہوا۔ ایک چلتا ہوا نظام جب ڈیریل ہوتا ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ پڑتا ہے، اور وہ ایفیکٹ آپ کے سامنے ہے، پورا صوبہ چلا گیا۔ اب دوبارہ کیا ہوا، سپریم کورٹ نے جناب پورا الیکشن کے پروسیس کو جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ یہ پروسیس ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ تسلیم نہیں کیا جاتا۔ اب 2 مہینے جو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ غیر آئینی رہے، اس وقت جو انہوں نے احکامات دیے، جو پوسٹنگ کی، ٹرانسفر کیے، جو لوگوں کے اوپر ظلم کیا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایک لانگ مارچ تھا، اس لانگ مارچ میں پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا، یہ ساری پھر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اب ان کے اوپر اب کوئی بات نہیں کر پائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ابھی ہو رہی ہیں، جس کے پیچھے جو کار فرما طاقتیں ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارے ملک میں یہ اس طرح کی جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ پہلے ایک پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں تو دوسری پارٹی والے آپ کو گالیاں دیتے ہیں، پھر آپ دوسری پارٹی کے ساتھ ملتے ہیں، یعنی آپ ہر طرف سے دیکھیں تو لوگ جو اختلاف کا اظہار کر رہے ہیں وہ ایک مقتدر حلقے کو کر رہے ہیں، اور اس مقتدر حلقے کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو ہم نے آئین، قانون، اخلاقیات، اقدار، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں بتائے ہوئے حسنہ ہے، ان کے مطابق اگر ہم اس ملک کو چلائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ملک آگے بڑھے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل اور پیج لائک نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور لائک کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔